میرا نام کنزا ہے. میری عمر 21 سال ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میں اکلوتی ہی تھی. میرے چچا نے میری پرورش کا ذمہ لیا. پہلے تو میرا بہت خیال رکھتے, میری ہر ضرورت پوری کرتے, مگر پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہو گیا. پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی. میرا اسکول چھوڑا کے مجھ سے چچی سارا دن کام لیتی اور ان کے بچے اسکول جاتے. میں پہلے تو بہت روتی, پھر صبر آ گیا. میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور گھر کے کام کرتی سارا دن. سب نے مجھے نوکرانی ہی سمجھ لیا, تو انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی. پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ چچا میری شادی کر رہے ہیں. میں حیران ہو گئی. چچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی سے اتنا خوش کیوں ہیں؟ میں تو ان کی مفت کی نوکرانی ہوں, انہیں میری شادی کر کے کیا ملے گا؟ پھر میں خاموش ہو گئی. میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد میری اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی. شادی والے دن جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا, نشے میں چور تھا. میں اسے دیکھ کر ڈر گئی, خود میں سمٹ گئی. جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا, مجھے مارنے لگا اور میں روتی ہوئی اپنے گناہ سوچنے لگی. مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ چچا کے گھر باتوں سے وار کر کے مجھے زخمی کیا جاتا, ذہنی طور پر مجھے مارا جاتا, پر یہاں تو مجھے جسمانی طور پر بھی اذیت دی جانے لگی. میں خاموش ہو جاتی, سوچنے لگتی آخر چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی ہے. میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں آئے. مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پر استری رکھ دی. میں درد سے بلبلا اٹھی. میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور غصے میں بولے, یہ رونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو, میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں حیران ہو گئی. وہ مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مطلب میں نہ سمجھ سکی. وہ کیسی عورت مجھے سمجھ رہا تھا؟ میں بھی اپنے پر ہوئے ظلم کے بارے میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا. میرے ہاتھ پر جلن ہونے لگی. میں اس سے کچھ پوچھنے لگتی, میری ہمت جواب دے جاتی. شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد میں نے اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ نہ دیکھی. مجھے حیرت ہوتی کہ یہ شخص ایسا کیوں ہے, اسے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے, پر میں کبھی پوچھ ہی نہ سکی. جب بھی آتا مار پٹائی کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا اور میں اپنی قسمت کو بیٹھ کر روتی رہتی. میں رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آ کر مجھ پر چلانے لگا, یہاں کیوں بیٹھی ہو, وہ بھی رات کے وقت, اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. اور تم آج گلی میں کیوں گئی تھی؟ تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں, لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا دکھا کر پھنسا لیتی ہیں. مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا. اس شخص نے عورتوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پال رکھی تھی, کیوں؟ ہر وقت عورت کی برائی, ہر وقت مجھے برا بھلا کہنا, اور میں اسے دیکھتی رہ جاتی. گلی میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا رہتا. وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا اور مجھے بیڈ پر پھینکا اور بری طرح سے مارنے لگا. میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے رو رو کر. وہ وہیں آرام سکون سے سو گیا اور میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگی. اس شخص کو بہت سکون ملتا تھا مجھے مار کر, اور میں یہی سوچتی کہ کیوں اتنی نفرت کرتا ہے یہ مجھ سے. پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزر گئی. نیند تو کوسوں دور تھی. صبح طبیعت خراب ہو گئی. مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے خراب ہے. میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی. رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا. وہ غصے میں بولا, جب بھی میں گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی ہوں, اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ میں کوئی گھر میں کھانے آتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا. میں نے پہلی دفعہ ان کے سوال میں جواب دیا, کھانے کے علاوہ مارنے بھی آتے ہیں, پر میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس شخص کو میری بات پر اتنا غصہ آئے گا. اس نے کھانے والی ٹرے صحن کے درمیان میں پھینک دی. میں حیران رہ گئی. وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا ہے. وہ غصے میں میری طرف قدم بڑھانے لگا. میرا سر چکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی. اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی. ڈاکٹر شوہر کو کوئی ہدایات دے رہی تھی. ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا, اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے. میں سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی. وہ ڈاکٹر نے جو اگلی بات کی مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی. ڈاکٹر کہہ رہی تھی اگر کوئی ٹینشن دی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوگا. ڈاکٹر کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی. میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا, مگر غصہ نہیں تھا,
तो मुस्कुराहट भी नहीं थी। बस वो खामोशी से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वो भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात न की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिला वजह अपने हाथों को देखने लगी। मेरे हाथों की लकीरों में शायद कोई खुशी की लकीर ही नहीं थी। मैंने अपने गिरने वाले आंसू साफ किए और सोचने लगी कि चाचा के घर में और इस घर में कितना फर्क था। कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। मुझे ये जानना था चाचा ने मेरी इससे शादी क्यों की। जो शख्स औरत जात से इतनी नफरत करता है और इतनी नफरत क्यों करता है। मैं पूछती भी तो किससे। मैं तो किसी को जानती तक नहीं थी। कौन मुझे बताता है इस शख्स के बारे में। ये तो तन्हा है, ना इसकी कोई माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सिर्फ एक ही है जालिम शख्स। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा, चाहे जैसा भी हो। मैं अपनी सोचों में गुम न जाने कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई। मुझे हैरानगी हुई। पहली दफ़ा कोई औरत मेरे घर आई थी। उसने मुझे बताया कि मैं साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह गई, बहन अपने शौहर को अपने काबू में रखो। मैं हैरानगी से उसे जाता हुआ देखने लगी। मेरे शौहर ने क्या कर दिया जो मैं उसे काबू में रखूं? जिंदगी गुजरने लगी, मेरे शौहर ने मुझ पे हाथ उठाना छोड़ दिया था। वो खुद भी गुमसुम सा रहता था। पर ये मेरी हैरानगी ज्यादा दिन न टिकी। अगले ही दिन उसने मुझे थप्पड़ पड़ गया। पर मैं कर भी क्या सकती थी। बिलावजह उस शख्स का गुस्सा और बिलावजह मुझे जलील करना शायद उसका मशगला था। उस शख्स के साथ इतने साल बिताने के बाद भी उसे समझ न सकी कि वो क्या है। मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी। अभी तक मेरे सरताज जी घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई, पर मैं उनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी ना आया कि कब खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाजा खुला। मुझे लगा मेरे शौहर आ गए हैं। मैं बमुश्किल बेड से उठी, मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर कर कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो पहले तो मुझे गुस्से में देखता रहा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वो पीछे कदम करता कमरे से बाहर निकला। मैं भी उसके पीछे गई। वो वहां बिना रुके ही चला गया। इस दौरान मेरा शौहर मेरी तरफ आया। उससे पहले मैं कुछ पूछती वो मुझसे पूछने लगा, ये कौन था? उसके चिल्लाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानती, मगर इस शख्स ने इतने जोर से थप्पड़ रसीद किया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चिल्ला चिल्लाकर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वो होश में नहीं था। वो मुझे बुरी तरह मारने लगा। उसने मुझे बोलने का मौका ही ना दिया और खुद ही बोलता गया, तुम जैसी लड़कियों के न जाने कितने यार होते हैं और न जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। उसने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा कि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, जहां मर्जी चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने उसी यार के पास जाऊंगी। उसने ये कहकर मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही पर दरवाज़ा न खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पर दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? चाचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस घर में जाने से अच्छा मैं मर जाती। पर मैं अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। उसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं उसे देखकर न जाने किस कर्ब से गुजरती। मैं रोज जी जी कर मरती। मुझे अपनी सांस से बोझ लगने लगी थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और उस शख्स की बद्दुआएं देती। न जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया। मुझे अपना शौहर याद आता। जैसा भी था, मैं उसके साथ महफूज थी, एक छत के नीचे तो रहती थी। बहुत जोरों की बारिश होने लगी। सारे लोग वहां से कहीं न कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं उसे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं उसे चूम रही थी कि अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो, मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने उससे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ लेना, तुम्हारे बेटे को बुखार है।
اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اٹھو، یہاں سے چلو میرے ساتھ۔ میں نے اپنے روتے بلکتے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں اس سے کہا، کیوں مجھے برباد کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم نے مجھے برباد کیا ہے۔ خوشیاں تو میرے پاس پہلے بھی نہیں تھی، پر تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیوں ایسا کیا؟ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور پوچھنے لگی، مگر وہ آرام سے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کپڑے دیے اور کہا، اپنے بیٹے کے بھی کپڑے بدل لو اور اپنے بھی بدل لو۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آیا اور بولا، میرا نام کاشان ہے۔ میں نے غصے میں کہا، میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ اتنے آرام سے بتانے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ تم بھی شادی کر لو۔ پھر اس نے کہا، اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے نہ جانے اس سے کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دی اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اسے کھلاتا، اس کے لیے کھلونے لاتا، اور میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا، شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر اس سے تنہائی میں روتا ہوا بھی دیکھتی۔ وہ بہت کم مسکراتا۔ تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں ایسے ہی تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس بات کو سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا، پر میں ادھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی اور اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر غصے میں اس سے پوچھتی تھی کہ تم رات میرے کمرے میں کیوں آئے، پر مجھے جواب میں اس کی نگاہوں میں شرمندگی نظر آتی۔ وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا۔ میں نے اسے بے بسی سے کہا، پلیز خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اس سے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا، پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آنکھ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا آیا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا شک کرے گا کہ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہیں ملا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہ کہیں دیکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہی پتہ چلا کہ تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اس سے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ گئیں اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملی۔ ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔